السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی مرکزی مجلس شورا کا آج اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں حکومتی اداروں کے نام اور کارکنان کے نام اہم پیغام پیش خدمت ہے۔ آئیے مکمل تفصیلات دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس جامع مسجد رحمت للعالمین میں قبلہ حضرت علامہ قاضی محمود احمد آوانی صاحب سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک پاکستان کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں مجلس شورا کے اراکین نے شرکت کی اور اس موقع پر بہت سے فیصلے کیے گئے ہیں، جن سے میں کارکنان جو ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ہیں اور ذمہ داران ہیں ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے ساتھ وابستہ کارکنان اور ذمہ داران ہیں، آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا جتنا بھی ہے وہ ہمارے مرکزی جو سوشل میڈیا ہے اس کو فالو کریں گے۔ ایسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان پر یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ یہ عدالتوں کو نہیں مانتے۔ الحمدللہ ہمارے قائد محترم نے قانونی جنگ کا راستہ اختیار کیا اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اس وقت اپنی قانونی جنگ جو ہے وہ معزز عدلیہ کے سامنے لڑ رہی ہے۔ حکومت وقت نے ہمارے قائد محترم کو بلا جواز جو ہے وہ گرفتار کیا ہوا ہے۔ عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے ان کے حق میں 2 مرتبہ فیصلہ دے چکی ہے۔ یہ ریاست مدینہ کے دعویداروں کے منہ پر تماچا ہے کہ وہ ابھی تک عدالت کے جو احکامات ہیں ان کو نہیں مان رہے اور قبلہ امیر محترم کی جو ناجائز اور غیر قانونی نظر بندی ہے اس میں مزید انہوں نے 1 ماہ کا اضافہ دھوکے سے کروا لیا ہے۔ لیکن انشاءاللہ العزیز یہ مشکل دن جو ہیں یہ ختم ہونے والے ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے شورا کے اراکین، قائد محترم اور دیگر جو ہمارے ساتھی اس وقت جیلوں میں قید ہیں، انشاءاللہ ان کی قربانیاں رنگ لانے والی ہیں۔ اللہ کا فضل ہونے والا ہے اور قبلہ امیر مجاہدین کی دعاؤں سے، تاجدار مدینہ کی نگاہ سے ربیع الاول شریف کی آمد ہے اور اللہ کے فضل سے ربیع الاول میں جہاں تاجدار مدینہ کی آمد کا یہ مہینہ ہے، انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو بہت سی خوشخبریاں ملنے والی ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ سے بہت سی امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ وہاں سے ہمیں کرم کی بہت امید ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف ریاستی اداروں کو اور ایجنسیوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان اپنے جو شورا کے اراکین ہیں ان کے جو پیجز ہیں ان کی ذمہ دار ہے۔ ہمارا مرکزی جو سوشل میڈیا کے پیجز ہیں ہم ان کے ذمہ دار ہیں۔ باقی کوئی کس نام سے یا قبلہ امیر مجاہدین کی تصویر لگا کر کوئی جو مرضی پوسٹ کرے، ہم اس کے نہ ذمہ دار ہیں نہ ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک میڈیا وار ہے۔ یہاں پر ملک دشمن عناصر بھی قبلہ امیر مجاہدین کی تصاویر لگا کر جعلی اکاؤنٹس بناتے ہیں۔ حال ہی میں گزشتہ دنوں میرے نام سے بھی ایک جعلی ٹویٹر اکاؤنٹ بنایا گیا، جبکہ میرا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے شورا کے اراکین اور قبلہ قائد محترم حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے نام کے ساتھ اور تصاویر کے ساتھ مختلف جو ہیں وہ پیجز چلائے جا رہے ہیں، جن کا ہماری جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی ہماری جماعت ملک پاکستان کی سالمیت اور اس کے خلاف کسی قسم کی سرگرمی میں نہ کبھی ملوث رہی ہے اور نہ ہی قبلہ امیر مجاہدین نے یہ ہماری تربیت کی ہے۔ لہذا کارکنان
اس بات کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں۔ اس وقت چونکہ انڈیا کو افغانستان میں منہ کی کھانی پڑی ہے اور وہ ایک شکست خوردہ عناصر میں شامل ہو چکا ہے، اور وہ اپنی شکست کا بدلہ پاکستان کے اندر بد نظمی اور بد انتظامی کے ذریعے اور امن و سلامتی جو پاکستان کی ہے اسے تہ و بالا کر کے لینا چاہتا ہے۔ لہذا آپ نے ان تمام سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے، ملک میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان قبلہ امیر المجاہدین کے سکھائے ہوئے سبق پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پر پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ چلے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کارکنان پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں۔ جہاں تک جماعت کو کالعدم قرار دینے کا مسئلہ ہے، وہ ہماری قانونی ٹیم بڑے آسن انداز سے مقدمات لڑ رہی ہے۔ میں اس موقع پر شورا کے اراکین کی جانب سے اپنی وکلاء کی ٹیم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے دن رات ایک کر کے محنت کی اور ہمارے مقدمات جو ہیں وہ عدالت میں وہ آسن انداز سے ہماری وکالت کی ذمہ داریاں جو ہیں سر انجام دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ روز قیامت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں بھی وافر حصہ ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کا یہ اجلاس جو ہے حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہے کہ پنڈورا لیکس جو ہے اس کا غیر جانبدارانہ فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے۔ جن جن لوگوں کے نام آئے ہیں وہ کسی کے ساتھ بھی، کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ان کی وابستگی ہو، ان سے قوم کی لوٹی دولت جو ہے وہ واپس لی جائے، اور جب تک حکومت وقت اس پر عمل پیرا نہیں ہوتی تو موجودہ اور پہلی حکومتوں کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا، اور قوم کو آنکھیں کھولنی پڑیں گی کہ پہلے جو پاناما لیکس آیا تھا اس میں بہت سے لوگ شامل تھے، آج یہ پنڈورا لیکس آیا ہے اس میں بہت سے لوگ شامل ہیں۔ ان لوگوں نے پاکستان کو لوٹ کر اپنی تجوریاں بھری ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ قوم ان سے اپنے اس ملک کے ساتھ جو انہوں نے زیادتی کی اور لوٹا ہے ایک ایک پائی کا ان سے حساب لے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے ساتھ ظالمانہ اقدامات کر رہی ہے، جس طرح کہ ابھی جو ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہ اس ملک و قوم کے بچے ہیں، ان کے مستقبل کو داؤ پر لگایا جا رہا ہے۔ آج کا اجلاس حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ان ڈاکٹرز کے مسائل کو حل کیا جائے، انہیں یکساں مواقع دیے جائیں تاکہ وہ لوگ ڈاکٹر بن کر اس ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ آگے آنے والے دنوں میں ربیع الاول شریف کی محافل منعقد ہوں گی۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے کارکنان ان کی کامیابی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کسی افواہ پر کان نہیں دھرنا۔ کوئی بھی اجلاس ہوگا، کوئی ربیع الاول شریف کا جلوس ہوگا، اگر مرکزی پروگرام ہوگا تو اس کا اعلان مرکز کی جانب سے کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ قبلہ امیر محترم کی رہائی کے حوالے سے بھی جو اعلان ہے وہ مرکز کی جانب سے کیا جائے گا۔ آپ حضرات نے اس کو فالو کرنا ہے۔ بعض لوگ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، یہ وقت تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے لیے انتہائی عام وقت ہے، چونکہ حکومت وقت کے پاس ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں کہ وہ ہمیں کالعدم قرار دے۔ وہ اس معاملے کو طول دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ تحریک کے نام پر مختلف لوگوں سے فساد برپا کر کے یہ معاملات ان کے کھاتے میں ڈالے جائیں۔ ہم نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ ایک مقدس مشن کی تکمیل کے لیے قبلہ امیر المجاہدین نے یہ جماعت بنائی ہے، اور اس مشن کی تکمیل تک ہم نے اپنے قائد محترم کے ارشادات کے مطابق آگے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے، اور ہم سب کو پاکستان کے استحکام کے لیے، سلامتی کے لیے، ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ربیع الاول شریف کے مہینے کی برکت سے، حضور علیہ السلام کی آمد کی برکت سے بہت جلد تحریک لبیک یا رسول اللہ کے کارکنان اور ذمہ داران
اور ہمارے قائد محترم جو ہیں انہیں باعزت اور باوقار رہائی عطا فرمائے۔ اس موقع پر آج کا یہ جو اجلاس ہے پاکستان بھر سے بشمول آزاد کشمیر اور بیرون ممالک سے جتنے علماء و مشائخ نے، سول سوسائٹی کے افراد نے، وکلاء، ڈاکٹرز، طلباء نے تحریک لبیک پاکستان کی حمایت کی ہے اور ہمارے قائد محترم اور کارکنان اور ذمہ داران اور شورا ممبران کی ناجائز گرفتاریوں کی مذمت کی ہے، اس پر ہم ان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اور یہ حمایت اس لیے ہو رہی ہے، ہر مکتبہ فکر کے لوگ تحریک لبیک کے ساتھ اظہار یکجہتی اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا کاز جو ہے وہ بڑا مقدس کاز ہے، اور وہ کاز ہے ناموس رسالت کا، ختم نبوت کے تحفظ کا۔ انشاءاللہ العزیز ہم پوری قوم کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ نے جن محبتوں کا اظہار کیا ہے، جس عقیدت کا اظہار کیا ہے اور جس اعتماد کا اظہار کیا ہے تحریک لبیک پاکستان پر، انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کے شورا کے اراکین جتنے ذمہ داران ہیں، ہمارے قائد محترم ہیں اور ہمارے کارکنان ہیں، یہ پوری قوم کو اور امت مسلمہ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے قائد علامہ خادم حسین رضوی کے مشن سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ختم نبوت اور ناموس رسالت کا تحفظ ہر میدان میں اور ہر جگہ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ دن دور نہیں جب پاکستان میں بھی تخت پر حضور علیہ السلام کا دین آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو استحکام عطا فرمائے اور حقیقی معنوں میں اسے اسلامی، جمہوری اور فلاحی ریاست ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا فاقتلوہ فاقتلوہ۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔